بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں السلام علیکم، میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 11 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بیٹا سبق کی طرف جانے سے پہلے چند سابقہ واقفیت پر ایک نظر۔ تو شہری دفاع کے بارے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا۔ تو بیٹا شہری دفاع کی جو تنظیم ہوتی ہے وہ قدرتی اور انسانی آفات کے موقع پر عام شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی بجائے متوقع نقصانات کو کم سے کم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو پاکستان میں شہری دفاع کی تنظیم ہے اس کا قیام 1952 میں وزارت داخلہ کے تحت عمل میں لایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ شہری دفاع والوں کے کچھ فرائض جو ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ زمانہ جنگ میں دشمن کی طرف سے ہوائی حملے کی صورت میں عوام میں یہ جذبہ اجاگر کرے کہ دشمن کے حملوں سے کیسے بچا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تو جو قدرتی آفات ہیں یا انسانی آفات ہیں ان سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا سکیں۔ شہری دفاع والوں کے فرائض کیا ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی آپ مدد کرنا سکھاتے ہیں، حادثوں اور بحرانوں کے مواقعوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں اور ان کو خطرات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو شہری دفاع والوں کی خدمات اگر ہم گزشتہ سالوں پر نظر دہرائیں تو 2005 کے قیامت خیز زلزلے میں یا دہشت گردی، بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے خلاف جو ہے جنگ اور عالمی جنگ جو ہے اس میں، اور اسی طرح 2010 کے ایک تباہ کن سیلاب نے جو ہے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا، تو اس میں تمام کی تمام کوشش جو ہے وہ کس کی تھی؟ شہری دفاع کی تنظیم نے بڑی کوشش سے لوگوں کی امدادی کاروائیاں کی، ٹھیک ہے، اور ان کی تربیت کی اور ان کو بر وقت جو ہے تو ان کی خدمات کر کے ان کے نقصانات کو کم سے کم کر دیا۔ اسی طرح شہری دفاع کی تنظیم جو ہے اس کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو ہمارا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ شہری دفاع، ٹھیک ہے۔ تو شہری دفاع ایک تحریک ہے، اور الفاظ معنی میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو بیٹا میں نے آپ کو ابھی پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ شہری دفاع کی جو تنظیم ہے وہ شہریوں کو درجہ ذیل درجوں میں تقسیم کر کے تربیت فراہم کرتی ہے، تو جس میں سرکاری، نیم سرکاری یا دیگر اداروں کے ملازمین، جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو، اور اسی طرح رضاکار جو فلاحی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عام شہری، ٹھیک ہے۔ اس طرح اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے طلباء، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں شہری دفاع کی تربیت ان کو دی جاتی ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی حالت میں یہ کیا کر سکیں؟ اپنی مدد آپ کر سکیں اور دوسروں کی بھی مدد کر سکیں۔ تو ابھی سبق دیکھیں، آگے ہمارا سبق ہے شہری دفاع کی تربیت رضاکاروں، طلباء اور سرکاری یا نیم سرکاری ملازمین کو اس قابل بنا دیتی ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ شہری دفاع کی جو تنظیم ہے جب وہ 3 طرح کے لوگوں کی تربیت کرتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ رضاکار جو ہوتے ہیں، جو فلاحی کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو طلباء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم حاصل کرنے والے، اور جو سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو کس قابل بنا دیتی ہے؟ اب دیکھیں نیچے پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ خطرے کا سائرن بجنے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اب بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض فیکٹریز میں یا بعض سکولز میں یا بعض کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی محلے میں ایک ایسا سائرن لگا دیا جاتا ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو سائرن خود بخود بجنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب سائرن خود بخود ہنگامی صورتحال میں سائرن بجنے لگ جاتا ہے، جب سائرن خود بخود بجتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے یا کوئی اور جو ہے ہنگامی صورتحال جو ہے وہ کوئی بھی ایسی آفات جو ہے وہ آ گئی ہے یا کوئی بھی ایسی مصیبت نازل ہو چکی ہے جس سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتی ہے؟ شہری دفاع کی تنظیم تربیت کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا 2005 کے زلزلے میں یہ مانسہرہ شہر کے بھی کافی علاقے جو ہیں تو وہ نقصان ہوا ان کو، تو جن میں اس کے بعد جو ہے اسکولز میں بہت سی شہری دفاع کی تنظیموں نے یہ کام شروع کیا۔ اسکول میں بچوں کو ٹریننگ دی گئی کہ اگر زلزلہ ہو جائے اور آپ لوگ اسکول میں موجود ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بہت سی جو ہے تو خدمات انجام دیتی ہے۔ اچانک کہیں آگ بھڑک اٹھنے کی صورت میں آگ بجھانے والے عملے کی کس طرح مدد کرنی ہے اور عام لوگوں کو کیسے محفوظ کرنا ہے؟ آگ بھڑک اٹھنا یعنی آگ لگ جانا، اچانک کہیں آگ لگ جاتی ہے اور اس میں آگ بجھانے کا جو عمل، آگ بجھانے والا کیا ہوتا ہے؟
فائر بریگیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے کچھ ملازمین کو جو ہے رکھا جاتا ہے جو اس کو چلاتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ اس کے ایک پائپ لگا ہوا ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عملے کس کو کہتے ہیں؟ عملہ کی جمع ہے سٹاف، ٹھیک ہے۔ فائر بریگیڈ جو ہے گاڑی چلانے والا جو سٹاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو ہے معمور کیا گیا سٹاف۔ اور عام لوگوں کو کیسے محفوظ کرنا ہے، عام لوگوں کو، عام شہریوں کو کیسے محفوظ کرنا ہے جہاں آگ لگ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، سیلاب زدہ علاقوں میں خوراک کی قلت پر قابو پانے کے لیے خوراک کی ترسیل کو کس انداز میں یقینی بنانا ہے؟ سیلاب زدہ علاقے کسے کہتے ہیں؟ یعنی سیلاب کے متاثرین، یعنی سیلاب سے متاثر ہونے والے جو علاقے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں خوراک کی قلت، ظاہر ہے خوراک کی کمی ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں سیلاب میں بہہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں وہاں خوراک کی ترسیل یعنی خوراک پہنچانے کو کس طرح جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، یعنی کس طرح خوراک کو پہنچایا جائے۔ تو یہ سارا کام جو ہے شہری دفاع کی تنظیم جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ تربیت کرتی ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ سکھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا سکھاتی ہے؟ یعنی اس خطرے کا سائرن بجنے کی صورت میں کیا کرنا ہے اور آگ لگنے کی صورت میں کیا کرنا ہے، اور اسی طرح سیلاب زدہ علاقوں میں خوراک کی قلت پر قابو پانے کے لیے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوائی حملہ ہونے کی صورت میں عام شہریوں کو کس طرح حفاظتی مقامات تک پہنچانا اور افراتفری سے بچانا ہے؟ ہوائی حملے سے مراد یعنی یہ جہازوں کے ذریعے جو حملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح 1965 کی جنگ ہوئی، اور اسی طرح جو ہے بعد میں وقتاً فوقتاً انڈیا جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ممالک ہے، تو ملک ہے، اس نے جو ہے تو وقتاً فوقتاً پاکستان پر حملے کرتا رہا، تو ان سے بچاؤ کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کیے جائیں؟ افراتفری یعنی ہلچل مچنے سے پہلے کیا اقدامات کیے جائیں؟ تابکاری اثرات سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے؟ تابکاری اثرات، اس سے کیا مراد ہے کہ ایٹم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی مہلک ایجادات جو ہیں ان کے ذریعے بہت سی ایسی شعاعیں ان میں سے نکلتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے تو انسانی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایٹمی شعاع جس کو ہم کہتے ہیں، جو تابکاری کا باعث بنتی ہیں۔ تابکاری اثرات یعنی ایٹمی شعاع سے بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح ہنگامی حالات میں افواہوں کو کس طرح روکنا اور قابل بھروسہ اطلاعات کو عام لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ ہنگامی حالات کسے کہتے ہیں؟ اچانک کے حالات، اچانک آ جانے والے حالات، ٹھیک ہے۔ افواہوں جو ہے افواہ کی جمع ہے، کوئی بھی ایسی افواہ پھیلائی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہاں کی اصل کہانی جو ہے تو وہ وہیں رہ جاتی ہے، مگر وہ لوگوں تک پہنچتے پہنچتے دو چار باتیں اس میں ایڈ ہوتے وہ جو ہے تو کہاں سے کہاں تک پھیل جاتی ہے۔ تو جھوٹی افواہ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی بات کو، یعنی جس سچی بات میں کچھ جھوٹی بات کو شامل کر دینا، کو کس طرح روکنا اور قابل بھروسہ اطلاعات کو عام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قابل بھروسے کے قابل یعنی ایسی اطلاعات پہنچائی جائیں جن سے لوگ جو ہے وہ خوفزدہ نہ ہوں، بلکہ ان کے اندر زندگی کی کرن، امید کی کرن جو ہے تو وہ، جیسے دیکھیں ابھی کرونا وائرس آیا تو اگر یہی کہا جاتا ہے اس سے تو سارے لوگ مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اس طرح تو بہت زیادہ لوگ جو ہے تو ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی، مگر لوگوں کو ساتھ ساتھ جو ہے تو احتیاطی تدابیر بھی بتائیں گی، ساتھ ساتھ جو ہے تو ان کو مہلک بیماری کے بارے میں بھی بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح زخمیوں کو کس طرح ابتدائی طبی امداد دینا اور اسپتال تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ابتدائی طبی امداد کیا ہیں تو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں بیٹا۔ ابتدائی طبی امداد، اس کے سٹارٹ میں الف بھی ہے، اچھا کیونکہ یہ بلیک آیا ہوئے اس میں، تو ابتدائی طبی امداد، تو ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ ابتدائی طبی امداد سے مراد کسی زخم یا حادثے کی صورت میں تفصیلی طبی تشخیص سے قبل، یعنی فرسٹ ایڈ جس کو ہم ابتدائی طبی امداد کو کہتے ہیں، تفصیلی طبی تشخیص یعنی تفصیلی معائنے سے پہلے، ٹھیک ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ مرہم پٹی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی دوائی وغیرہ وہ لگائی جاتی ہے زخموں پر، اور کبھی دوائی وغیرہ دی جاتی ہے۔ جس طرح دیکھیں اب کوئی بھی ہنگامی صورتحال میں اگر کوئی زخمی ہو چکے تو بہتے خون کو روکنا کیسے چاہیے؟ یعنی پٹی کی جائے، زخم کو گہرا نہ ہونے دیا جائے، یعنی کوئی ایسا اس قسم کا انتظام کیا جائے کہ زخم گہرا نہ ہو، زخمی کی جان بچانا، اس کو پانی دینا یا اس کے اعضاء کا تحفظ کرنا، ٹھیک ہے، اور آگے کے علاج و معالجے میں مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ابتدائی طبی امداد ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آگے دیکھیں،
یعنی زخمیوں کو کس طرح ابتدائی طبی امداد دینا اور اسپتال تک پہنچانا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے. یعنی زخمی حالت میں اس کے اعضاء کو بچانا اور اس کی مرہم پٹی کرنا، ٹھیک ہے، خون کو بہنے سے روکنا، اور یہ سارے انتظامات کیا آتے ہیں، ابتدائی طبی امداد میں آتے ہیں. بے ہوش ہو جانے والے اور حواس باختہ افراد کی کس طرح فوری مدد کرنا اور انہیں محفوظ مقام پر منتقل کرنا. بعض جو لوگ ہوتے ہیں، حواس باختہ کہتے ہیں ہوش کھو دینا. بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچانک اس طرح کی صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر ان کو ہوش میں لانے کے لیے جو ہے تو جو عمل کیا جاتا ہے وہ اس طرح کا عمل کرنا، اور اسی طرح جو ہے انہیں محفوظ مقام پر پہنچانا. پناہ گاہوں زیر زمین مورچوں میں زیادہ وقت تک رہنے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے. زیر زمین جس طرح خندقیں کھودنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زیر زمین جو ہے وہ خندقیں کھود کے اس کے اندر رہنے کے لیے جو ہے اکثر جب ہوائی حملے ہوتے ہیں یا کوئی زمینی حملہ ہوتا ہے تو اس میں جب کوئی بھی دشمن ملک جو ہے حملہ کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، خندقیں کھودی جاتی ہیں اور وہ محفوظ مقامات سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے. مگر اب تو بہت زیادہ مہلک ایجادات نے جو ہے تو بہت زیادہ تباہی مچا لی ہے کہ اب تو یہ چیزیں جو ہیں تو وہ بہت ہی پرانی معلوم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بیٹا اس پیراگراف میں ہم نے شہری دفاع کی تربیت جو وہ رضاکاروں، طلباء اور سرکاری یا نیم سرکاری ملازمین کو دیتے ہیں تو ان کے بارے میں پڑھا کہ خطرے کا سائرن بجنے کی صورت میں وہ کیا کر سکتے ہیں، اچانک آگ بھڑکنے کی صورت میں کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح سیلاب زدہ علاقوں میں خوراک کی قلت جو ہے اس پر قابو پانے کے لیے کیا کیا جائے، اور ہوائی حملوں کی صورت میں لوگوں میں کیسے جو ہے تو لوگوں کو حفاظتی مقامات تک پہنچایا جائے، اور اسی طرح ہنگامی حالات میں افواہوں کو کس طرح روکا جائے اور قابل بھروسہ اطلاعات فراہم کی جائیں، اور زخمیوں کو کس طرح ابتدائی طبی امداد دی جائیں، اور کیسے جو ہے مورچوں میں زیادہ وقت تک رہنے کے لیے کوئی خاص اقدامات کیے جائیں. تو سارا کچھ جو ہے یہ کون سکھاتا ہے، یہ شہری دفاع کی تنظیمیں سکھاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. دہشت گردی کی لہر کے دوران ہونے والے بم دھماکوں کے موقع پر فوری طور پر کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. دہشت گردی کی جب ہوا یعنی دہشت گردی جب زور پکڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو بم دھماکوں کے موقعوں پر فوری طور پر کیا کرنا ہے، ہر قسم کی ہنگامی صورتحال میں کس طرح آگے بڑھنا ہے، اور امدادی سرگرمیوں کو سیاسی یا انتظامی بدنظمی سے بچانا ہے. بد جو ہے سابقہ ہے، مگر بدنظمی کا مطلب ہے بے ترتیبی، ٹھیک ہے، امداد مدد کرنا، ٹھیک ہے. اور اب ہمارا اگلا پیراگراف ہے. شہری دفاع کے کارکن جنگ اور امن کے دنوں میں شہریوں کی حفاظت کے لیے مستعد رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب شہری دفاع کی تنظیم میں جو کارکن شامل ہوتے ہیں، جو لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جنگ میں اگر جنگ چھڑ جائے یا امن کے دنوں میں، ٹھیک ہے، تو شہریوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. کبھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں آگ لگ سکتی ہے، کہیں کوئی بھی ایسی ناگہانی صورتحال ہو سکتی ہے، تو اس لیے وہ تیار رہتے ہیں. جنگ کے دنوں میں وہ عوام کو ہوائی حملوں میں زیادہ سے زیادہ محفوظ رہنے کے طریقے بتاتے ہیں. تو شہری دفاع کی تنظیم کیا کرتی ہے، شہری دفاع کی تنظیم جو ہے وہ جنگ کے دنوں میں ہوائی حملوں میں زیادہ سے زیادہ محفوظ رہنے کے طریقے بتاتی ہے. اور اسی طرح جو ہے شہری دفاع کی تنظیمیں ملک بھر میں شہری دفاع کے کارکن کس کی حفاظت کے لیے مستعد رہتے ہیں، عوام کی حفاظت کے لیے، شہریوں کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے. عوام کی جذباتی، اخلاقی اور نفسیاتی مدد کرتے ہیں. جذباتی یعنی ان کو حوصلہ دیتے ہیں، اخلاقاً جو ہے ان کو اچھی طرح جو ہے تو اچھی طرح ان کو گائیڈ دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اور نفسیاتی طور پر یعنی ان کو مینٹلی جو ہے یعنی ذہنی طور پر ان کو سکون فراہم کرتے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے، اور ان کو اچھی جگہ پر منتقل کر کے اور ان کو اچھا ماحول فراہم کر کے، ٹھیک ہے، ماحول فراہم کر کے. انہیں رات کو مکمل اندھیرا یعنی اب انہیں محفوظ رہنے کے طریقے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں رات کو مکمل اندھیرا یعنی بلیک آؤٹ کرنا سکھاتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو اکثر آبادی والے علاقوں پر جو ہے تو گولہ باری ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ لائٹس وغیرہ آن ہوتی ہیں، یعنی جہاز میں وہ لائٹس نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آبادی والا علاقہ ہے، تو وہاں پہ جو ہے تو بمباری کی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے تو بہت سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے رات کو اندھیرا کیا جاتا ہے جنگ کی صورت میں. محفوظ جگہوں پر خندق کھودنا یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، خندق کھودنا یعنی زمین کھود کر اس میں لوگوں کو جو ہے تو وہ چھپایا جاتا ہے یعنی رکھا جاتا ہے تاکہ وہ باہر کسی کو نظر نہ آئے اور کوئی ان پر حملہ نہ کر سکے.
اس میں رہنا سکھاتے ہیں۔ امن کے دنوں میں بھی شہری دفاع کے کارکن فائدہ مند تربیت فراہم کرتے ہیں، یعنی امن کے دنوں میں بھی، یہ تو جنگی صورتحال تھی نا، تو ابھی امن کے دنوں میں کیا کرتے ہیں، کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ابتدائی طبی امداد باہم پہنچاتے ہیں اور زخمیوں کو اسپتال پہنچانے میں معاونت کرتے ہیں۔ اب یہ دو صورتحال بتائی گئی، ایک جنگی صورتحال اور ایک امن کی صورتحال۔ تو جنگی صورتحال میں کیا کرتے ہیں کہ یعنی اندھیرا کر دیتے ہیں تاکہ روشنی دشمن کو محسوس نہ ہو اور اس طرح آبادیاں محفوظ رہیں، خندقیں کھودی جاتی ہیں اور اس میں رہنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اور امن کے حالات میں یعنی جب امن ہوتے ہیں مگر پھر بھی دہشت گردی اور جو قدرتی آفات ہے ان کا اچانک آ جانا، سیلاب آ جانا، زلزلے آ جانا یا آگ کا لگ جانا، تو اس میں کیا کرتے ہیں، ابتدائی طبی امداد وہاں پہنچاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ حکومت نے کم و بیش ہر ضلع میں شہری دفاع کی تنظیم قائم کر رکھی ہے، ٹھیک ہے، کم و بیش تھوڑا بہت، اور یہ مرکب عطفی ہے کیونکہ اس میں واو کا استعمال ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی شہری دفاع کی تربیت حاصل کریں، یعنی ہم سب کو چاہیے کہ ہم شہری دفاع کی تربیت حاصل کریں، اس سے پہلے کہ لوگ آ کے ہماری مدد کریں، ہم خود اپنی آپ مدد کر سکیں اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں کو بھی ترغیب دیں، یعنی رغبت دلائیں، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی یہ تربیت حاصل کریں تاکہ ہم ایک تربیت یافتہ منظم ترتیب دی ہوئی اعتماد کے قابل اور سلیقہ مند قوم بن سکیں، ٹھیک ہے، تربیت یافتہ کون سی قوم بن سکیں، منظم، بااعتماد اور باسلیقہ قوم بن سکیں، جو قومیں ناگہانی آفات میں جرت و استقامت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ بیٹا جہاں جہاں میں نے مرکب عطفی لکھا ہوا ہے نا، نظم و ضبط، جرت و استقامت، یہ سارے اس میں واو عاطفہ کا استعمال ہے، تو آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنے، مظاہرہ کرتی ہیں، وہ ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں قوم کی کامیابی و کامرانی کس میں ہے کہ وہ ایک بہترین تربیت یافتہ یعنی منظم ہوتی ہیں، بااعتماد ہوتی ہیں، باسلیقہ ہوتی ہیں، اور ناگہانی آفات یعنی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی اچانک آنے والی تکلیف جو ہے ان سے بچنے کے لیے وہ باقاعدہ تیار رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور تربیت یافتہ ہوتی ہیں، تو وہ قومیں جو ہیں کامیاب اور کامران ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے، چونکہ سائنسی ترقی کی وجہ سے مہلک ایجادات نے انسانی امن و سکون خطرے میں ڈال دیے۔ امن و سکون مرکب عطفی، مہلک جان لیوا، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ایک چیپٹر تھا ہمارا سائنسی ایجادات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے ہتھیار اور بم بنا لیتے ہیں جن سے وسیع پیمانے پر انسانی جانوں کی ہلاکت ہو سکتی ہے، بڑے پیمانے پر ہلاکت، تباہی، یعنی ایسے جان لیوا ہتھیار بنا دیے، ایسے بم تیار کر دیے، ایٹمی طاقتیں تو بن گئے، مگر یہ سب کیا ہے، یہ اچانک اگر کسی بھی ملک پر گرایا جائے تو ملک کا نام و نشان تک نہ رہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہلاکت کا باعث بن گئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے، کس امر کی ہے، یعنی اس کام کی ہے کہ حفاظتی اور دفاعی انتظامات، حفاظتی یعنی بچاؤ کے اور دفاعی حفاظت کے انتظامات بھی سائنسی بنیادوں پر ہی کیے جائیں۔ جہاں سائنس نے مہلک ایجادات کی ہیں وہاں پہ سائنس سے ہی ہم بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں دریافت کر سکتے ہیں، یا ایسی چیزیں جو ہیں بنا سکتے ہیں جس سے ہم انسانی جانوں کو زیادہ سے زیادہ، انسانی جانوں کا زیاں کم سے کم ہو، ٹھیک ہے، یعنی انسانی جانوں کا زیاں، نقصان۔ اس مقصد کے لیے محض سیکیورٹی فورسز کے لوگ، صرف حفاظت کرنے والا جو گروہ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح فوج ہوگی، جس طرح پولیس ہوگی، یا جس طرح دفاعی کوئی بھی تنظیم ہوگی، ٹھیک ہے، کہ لوگ ہر گھر اور گلی محلے میں نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا عام شہریوں کا فرض ہے۔ اب یہاں پر عام شہریوں کا فرض کیا بتایا کہ وہ باقاعدہ شہری دفاع کی تربیت حاصل کریں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ بھی نیٹ پر سرچ کیا کریں، جب بھی یوٹیوب وغیرہ یوز کریں تو اس میں دیکھیں شہری دفاع کی تربیت آپ اس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی جان و مال کی حفاظت کریں، یا اپنی جان کی، اپنے مال کی، یہ بھی مرکب عطفی ہے، اور دوسروں کے کام بھی آئیں۔ اچھے، مفید اور ذمہ دار پاکستانی بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں ہنگامی حالتوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ تو شہریوں کا کیا فرض ہے کہ وہ دفاع کی تربیت حاصل کریں، جان و مال کی حفاظت کریں، دوسروں کے کام آئیں، اور مفید اور ذمہ دار پاکستانی بننے کے لیے ضرورت کیا ہے کہ اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پیراگراف میں بیٹا ہم نے جو ہے نا تو یہ دیکھا کہ جہاں سائنسی ترقی کی وجہ سے مہلک ایجادات یعنی بم اور ایٹم بم وغیرہ نے بہت زیادہ، یہ ملکوں نے ترقی تو کر لی، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسانی جانوں کی ہلاکت کا یہ باعث ہے، یہ مہلک ہتھیار انسانی جانوں کی
ہلاکت کا باعث ہیں۔ تو ابھی ہمیں سائنس کے ذریعے کوئی ایسی ایجادات کرنی ہوگی جس سے کم انسانی جانوں کا زیاں ہو یعنی نقصان ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم باقاعدہ جو ہے اپنی جان و مال کی حفاظت اور دوسروں کے کام بھی آئیں، اس کے لیے ہمیں شہری دفاع کی تربیت جو ہے تو سیکھنی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی تربیت لینی ہوگی۔ تو بیٹا آتے ہیں تفہیمی سوالات کی طرف۔ شہری دفاع کی تنظیم شہریوں کو کس قابل بنا دیتی ہے؟ تو شہری دفاع کی تنظیم جو ہے وہ شہریوں کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، ابتدائی طبی امداد دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنی جان و مال کی حفاظت بھی کسی حد تک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنگ اور امن میں شہری دفاع کی تنظیم شہریوں کی مدد کیسے کرتی ہے؟ تو جنگ میں جو ہے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کو مکمل اندھیرا کرنے اور خندق کھودنا اور اس میں رہنا سکھاتی ہے، اور امن میں ناگہانی صورتحال میں ابتدائی طبی امداد پہنچاتی ہے۔ محفوظ جگہوں پر کیا کھودی جاتی ہیں؟ تو محفوظ جگہوں پر خندقیں کھودی جاتی ہیں اور یہ جنگ کے زمانے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناگہانی صورتحال میں سب سے پہلے کیا اقدام کیا جاتا ہے؟ ناگہانی صورتحال میں سب سے پہلے ابتدائی طبی امداد پہنچائی جاتی ہیں اور نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ مہلک ایجادات سے کیا مراد ہے؟ مہلک ایجادات سے مراد ہتھیار اور بم، ٹھیک ہے۔ عام شہری کا کیا فرض ہے؟ عام شہری کا فرض ہے کہ وہ باقاعدہ شہری دفاع کی تربیت حاصل کرے، اپنی جان و مال کی حفاظت کرے، دوسروں کے بھی کام آئیں۔ اچھے، مفید اور ذمہ دار پاکستانی بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں ہنگامی حالتوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اہم نکات کی طرف۔ شہری دفاع کی تنظیم۔ تو بیٹا شہری دفاع کی تنظیم جو ہے یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو قدرتی اور انسانی آفات کے موقع پر عام شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی بجائے متوقع نقصانات کو کم سے کم کرتی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں میں شعور پیدا کرتی ہے اور انہیں استقامت، جرأت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پاکستانی شہری دفاع کی تنظیم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ شہری دفاع کی تنظیم کا مقصد یہ ہے، اس کا قیام 1952 میں لایا گیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ جنگ میں دشمن کی طرف سے ہوائی حملے کی صورت میں عوام میں یہ شوق پیدا کرنا، یہ جذبہ پیدا کرنا کہ دشمن کے حملوں سے کیسے بچاؤ کرنا ہے، نیز قدرتی آفات مثلاً زلزلے اور سیلاب یا آگ لگنے کی صورت میں کون کون سے حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر شہری دفاع کی تربیت۔ تو شہری دفاع کی جو تربیت ہے تو اس میں سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین بھی شامل ہوتے ہیں، رضاکار اور عام شہری بھی، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلباء بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ لوگوں کو جو ہے تو اگر خطرے کا سائرن بجے تو اس میں کیا کرنا ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور آگ لگنے کی صورت میں کیسے جو ہے آگ سے بچنا ہے، یعنی فائر بریگیڈ کی گاڑی یا عملہ کے پہنچنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح خود کو محفوظ کرنا ہے، سیلاب زدہ علاقوں میں خوراک کی قلت پر کیسے قابو پانا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہوائی حملوں میں افراتفری سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، اور ہنگامی حالات میں افواہوں کو کس طرح روکنے اور قابل بھروسہ اطلاعات کو پہنچانا ہے، زخمیوں کی کس طرح ابتدائی طبی امداد کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے تو خندقیں کیسے کھودی جائیں۔ اور پھر شہری دفاع کے کارکن۔ تو شہری دفاع کے جو کارکن ہیں وہ لوگوں کی جنگ اور امن دونوں میں ان کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، یعنی جنگ کے موقع پر وہ انہیں مکمل اندھیرا کرنے اور خندقیں کھودنے اس میں رہنا سکھاتے ہیں، اور امن میں اگر کوئی ناگہانی صورتحال پیش آ جائے تو ابتدائی طبی امداد باہم پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شہری دفاع کی تنظیمیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہیں جو قوم کو یہ ترغیب دلاتی ہیں کہ وہ ایک تربیت یافتہ، منظم اور بااعتماد اور باسلیقہ قوم بنے جو ناگہانی آفات میں جرأت و استقامت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں تاکہ وہ ہر میدان میں کامیاب ہو سکیں۔ تو مہلک ایجادات سے مراد کیا ہے؟ تو مہلک ایجادات جو ہیں ان سے مراد ہے بم اور ہتھیار جو انسانی جانوں کی ہلاکت کا باعث ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شہریوں کے فرائض کیا ہیں کہ شہری کا فرض ہے کہ شہری دفاع کی تربیت حاصل کریں، اپنی جان و مال کی حفاظت کریں، دوسروں کے کام بھی آئیں، اچھے، مفید اور ذمہ دار پاکستانی بننے کے لیے بھی ضروری ہے ہمیں ہنگامی حالتوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ تو بیٹا گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ دیے گئے نکات کی مدد سے شہری دفاع کی تربیت کے فوائد پر کم از کم 300 الفاظ کا مضمون تحریر کریں۔
تو نکات کیا ہیں؟ شہری دفاع کی خدمت خلق کا بہترین، شہری دفاع خدمت خلق کا بہترین ذریعہ کی نہیں، اچھا۔ اور اسی طرح فطری اور انفرادی عمل، یعنی انفرادی طور پر اور فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ عوام میں آگاہی پھیلانا، تربیت کا بنیادی مقصد انسانیت کی خدمت، ناگہانی آفات اور اپنے بچاؤ کے لیے شہری، یہ شہری غلط لکھا ہوا ہے، سوری ایک منٹ، یہ شہری، اچھا شہری دفاع آئین نہیں ہے، ادھر ہے دفاع کی تربیت، ٹھیک ہے۔ شہری دفاع کی تربیت کیسے کی جائے؟ تو ان نکات کی مدد سے آپ نے مضمون لکھنا ہے، اور آپ کا جو پچھلے ویک کا کام ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ بھی آپ اپنے نیٹ کاپی پر کریں۔ کاپیاں آپ نے سیٹرڈے کو آپ نے اسکول سے لینی تھی، اگر جنہوں نے نہیں لی تو وہ اسکول سے اپنی نوٹ بک کلیکٹ کریں اور پچھلا کام کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ شعر دیکھیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ طاعت کے لیے کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمارا فرض ہے، مگر ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد یعنی انسانوں کا خیال رکھنا اور انسانوں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو جو ہے تو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے شہری دفاع کی تربیت جو ہے وہ آپ بھی حاصل کریں۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے، اللہ حافظ۔